السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ اپنا حج کا سفر مکمل کر کے، حج کی ادائیگی کر کے اور مکہ مکرمہ سے واپسی ہو چکی اور اپنے آبائی وطن، اپنے ملک آ چکے، اپنے گھر آ چکے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ہر اس مسلمان پر فرض قرار دیا ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس سفر پر جا سکیں۔ تو جن کے پاس بھی ہے اتنا مال کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حج کے سفر کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے، کوئی پرابلم نہیں، جنت کی کیاری جس کو کہتے ہیں، ممبر رسول کے پاس ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی الحمدللہ اور خوب دعائیں کی، اللہ پاک سے سلام پیش کیا سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ کرام ہیں وہاں پہ۔ تو پھر 9 دن وہاں رہے، 9 دن مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں لے جایا گیا مکہ کی طرف، تو مکہ گئے، پھر وہاں پہ عمرہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ حج تمتع کیا تھا ہم نے، تو اس میں عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل جاتا ہے، آپ فری ہو جاتے ہیں، پھر آپ نارمل لائف میں آ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں، وہاں پہ نفل طواف کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے جتنا چاہیں اتنا۔ تو جو سب سے پہلے نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا کسی اپنے سے مل گیا ہو، تو وہی کیفیت تھی اور آنکھیں بھر آتی ہیں ہر مسلمان کی وہاں پہ جا کے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے۔ تو الحمدللہ وہاں پہ پہلے عمرہ مکمل ہوا، پھر اس کے 10 دن کے بعد حج کا ارکان شروع ہوا، ہم سب کو منی لے جایا گیا، پھر منی سے پھر عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے کنکری مارنے کے لیے شیطان کو، برے شیطان کو، پھر واپس سے منی، پھر منی میں آنے کے بعد قربانی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بال صاف کرواتے ہیں مرد حضرات، اپنا سر منڈواتے ہیں اور عورتیں اتنا بال اپنا کاٹ لیتی ہیں، تو اس کے بعد وہ احرام سے نکل آتی ہیں، بہت ساری جو پابندیاں ہیں ان پر سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوا۔ پھر 11 اور 12 کو جا کر پھر سے کنکریاں ماری تینوں شیطانوں کو، اور پھر میرا جو وہ طواف تھا، جو حج کا طواف ہوتا ہے، تو وہ 12 تاریخ کو میں نے کیا تھا اور وہ میرا لاسٹ ارکان تھا حج کا۔ تو جیسے جیسے وہ صفا مروہ کر رہی تھی میں، تو جو لاسٹ میرے قدم اٹھ رہے تھے مروہ کی طرف، تو یوں لگ رہا تھا جیسے ریس میں کوئی دوڑ رہا ہو، دوڑنے والا، اور اپنی منزل کو پہنچنے والا ہو۔ اب تو میرے آخری قدم کچھ اسی طرح کی فیلنگز مجھے دے رہے تھے، اور پھر جیسے ہی آخری قدم میں نے ڈالا تو اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے جیسے جیسے کرنے کو کہا حج میں نے ویسے ویسے کر دیا، میں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، میں نے آپ کا پورا کام کر دیا، مجھے مزدوری دیں، مجھے میرا حج قبول کر لیں۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ بناتے وقت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک نے میری زبان پہ جاری کر دیا، حالانکہ میرا دور دور تک میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم کو یہاں پہ اینڈ میں یہ دعا کرنی ہے، اللہ پاک نے خود بخود جاری کر دیا۔ اور وہ 3 بار ہم نے وہ دعائیں کی، اللہ پاک سے مانگا اور بھی دعائیں کی، اور پھر وہاں سے پھر ایک اداسی کے ساتھ، حالانکہ حج مکمل ہوا تھا تو خوشی بھی تھی، لیکن ایک اداسی سی تھی کہ ختم، حج ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا اس میں آگے۔ تو پھر خیر الحمدللہ حج مکمل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے ہوٹل پہ گئے اور پھر تھوڑا ریسٹ لینے کے بعد 2-4 دن چونکہ تھکن رہتی ہے حج کی کافی، اور کافی تپش ہوتی ہے وہاں، 47-48 ڈگری تک ٹیمپریچر جاتا ہے، جس کی وجہ سے لو بھی لگ گئی تھی۔ تو 1 ہفتہ وہاں پہ ریسٹ لیا، نہیں تھوڑا کم، اور پھر جب طبیعت تھوڑی سنبھلی
تو پھر سے خانہ کعبہ حرم جانا شروع کیا، اور پھر وہاں پہ جاتے نماز پڑھتے اور طواف کر کے چلے آیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کئی بار وہاں پہ عمرہ کیا، ادا کیا، کئی بار مسجد عائشہ گئے، اور ایک اور مسجد ہے مسجد جعرانہ، وہاں پہ جا کر کے کچھ لوگوں نے کئی بار عمرہ کیا، لیکن میں نے ایک ہی بار کیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر صحابہ کرام سے یہ نہیں ملتا ہے کہ ایک سفر میں کئی عمرے کیے جائیں۔ حالانکہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے، اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک سفر میں کئی عمرے آپ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں۔ طواف میں نے کئی کیے، کیونکہ نفل طواف آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح سے آخری دن پھر آ گیا، وہاں پہ ہمارے آنے کی بات ہو گئی، پھر 17 تاریخ کو وہاں سے پھر روانگی ہوئی، اور پھر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر الوداع کر کے وہاں سے نکلے۔ جب حرم سے نکل آئے تو حرم سے نکلنے کے بعد بھی کچھ حصہ خانہ کعبہ کا دکھتا رہتا ہے، تو بار بار پلٹ کے یوں دیکھتی رہی، اور جیسے چاندویں کا چاند ہونے کے بعد پھر کم ہوتا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کم ہوتا جاتا ہے، پھر وہ 1 تاریخ کا بنتا ہے، تو اسی طرح جیسے جیسے میرے قدم آگے بڑھتے گئے وہ خانہ کعبہ مطلب گھٹتا گیا چاند کی طرح، اور پھر بالکل تھوڑا سا مجھے دکھا، اور پھر میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور بوجھل قدموں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ پھر اپنے ہوٹل پہ واپس آ گئی، اور پھر وہاں سے چلی آئی۔ پھر جب جدہ گئی اپنی فلائٹ کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی دل گھبرانے لگا کہ اللہ پاک کا گھر دیکھنے کو نصیب ہوا، خانہ کعبہ دیکھنا نصیب ہوا، سب کچھ صفا مروا، سب کچھ مطاف جہاں پہ طواف کرتے ہیں یا پھر صحن کا حصہ ہو یا پھر اوپر کی جو منزلیں ہیں وہ سارا نظر کے سامنے گھومنے لگا، اور جو لاسٹ بار اندر سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی اور لگاتار دیکھ رہی تھی کہ اب مجھے جانا ہے، مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ، تو وہاں پہ بالکل ایسی فیلنگ آئی جیسے لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں نا شادی کے وقت، اپنی ماں کے گھر سے جاتی ہیں تو کیسی فیلنگ آتی ہے کہ اب جا رہے ہیں ماں کا گھر چھوڑ کر، تو اسی طرح اللہ پاک کا گھر چھوڑنے پہ وہاں پر اس سے بھی زیادہ غمگین لمحات مجھے ملے وہاں پہ، اور میرے بیٹے نے کھینچا کہ چلو اب کب تک کھڑی رہو گی یہاں پہ، چلو جانا تو ہے ہی نا، تو پھر کھینچ کے وہاں سے لے آیا میرا بیٹا، اور پھر لگ رہا تھا کہ جائیں، اور ایسے ماں کے گلے نہیں لگتے ہیں، ایسے لگ جائیں جا کے خانہ کعبہ پکڑ لیں جا کے، لیکن تھوڑی دوری تھی، وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہوتا ہے، خاص کر عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو دور سے ہی رخصت کیا، مطلب الوداع کیا خانہ کعبہ کو، اور پھر وہاں سے چلے آئے۔ تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا حج قبول کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ بار بار بلائیں وہاں، اللہ پاک سے کہہ کے آئے ہیں، اللہ پاک سے بچوں کی طرح کہا کہ اللہ وعدہ کریے کہ پھر لائیے گا، اللہ وعدہ کریے کہ پھر لائیے گا، اس طرح اللہ پاک سے باتیں کی وہاں، جیسے بچہ چھوٹی بچی کرتی ہے اپنے والدین سے یا کسی سے، اس طرح۔ تو اپنے لیے بھی دعا کی، سب کے لیے کی، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے بھی دعا کی الحمدللہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو لے جائیں اور مدینہ منورہ لے جائیں، اپنے مسجد نبوی جائیے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ہمارے نبی کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ جائیے گا، اور پھر خانہ کعبہ جائیے گا۔ سب جگہ ایسی ہے نا کہ مطلب لگتا ہے کھینچ رہا ہے اپنی طرف، بہت سکون ہے وہاں پہ، اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا، اتنا سکون۔ یہاں جو ایک دل میں بے چینی سی رہتی ہے نا اور مسلمان کے کہ کیا چھوٹ رہا ہے میرا، کیا چھوٹ رہا ہے، کیا ہے جو نہیں مل رہا ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ تھا، یہ نہیں مل رہا تھا، تو وہاں جا کے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے انسان کو، پھر جو ایک فرض عبادت ہے وہ پورا ہوتا ہے، پھر وہ جو حجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ سارا ہے وہ سارا ریپیٹ ہو جاتا ہے، نظر کے سامنے آ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ بنانا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب منظر پہ آ جاتا ہے، ایک دم پورا دکھنے لگتا ہے کہ اچھا ایسے ہوا ہوگا۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اطراف میں چلے ہوں گے، گھومے ہوں گے، وہاں پہ نمازیں ادا کی ہوں گی، تو وہاں پہ رہنے کا موقع ملا، وہاں پہ چلنے کا موقع ملا، اس فضا میں سانس لینے کا موقع ملا جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، بچپن سے لے کے 50 ایئرس تک وہاں پہ رہے۔ پھر
لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو مکہ چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے ہمارے نبی. تو وہاں سے جب چھوڑ کے آ رہی تھی، جو کیفیت تھی، تو ہم اپنے نبی کو سمجھ پائے کہ ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی. وہ اپنے خانہ کعبہ کو چھوڑنا پلس اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا، کیا کیفیت رہی ہوگی ان کی. تو وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اپنے اللہ سے وہاں زیادہ جڑ پاتے ہیں جا کر کے، اپنے نبی سے اور زیادہ محبت کر پاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے. ٹھیک ہے، ایک فرض ادا ہوتا ہے الحمدللہ، جیسے کہ ہم یہاں نماز ادا کرتے ہیں، وہاں جا کے ایک فرض ادا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اللہ کے بہت قریب ہو جائیے گا وہاں جا کر. تو ارادہ کریے، خواہش رکھیے اور تیاری کریے. وہ کچھ علماء کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کلہڑ بنا لو، کلیہ کہتے ہیں نا جس کو، وہ ایک بنا لو اور نیت کرو کہ ہم نے جانا ہے اپنے اللہ کے گھر، اور اس میں بس 10 روپیہ 5 روپیہ جو ہو سکے ڈالتے جاؤ. یہ مت سوچو کہ 3 لاکھ 4 لاکھ کیسے پورا ہوگا، ہم کہاں سے لائیں گے، نہ سوچو، بس ارادہ کرو، اس میں رکھتے چلے جاؤ. اللہ اس کو کیسے بھر دے گا یہ تم بھی نہیں جان پاؤ گے. بس دل میں ایک خواہش طرف رکھو کہ ہم کو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے. اور ابھی پتہ ہے، ابھی جو حج میں گئی تھی میں، تو ایک بوڑھے سے اپنے بہار کے آئے ہوئے تھے، بہار کے تھے، اور ان کے گاؤں والے سارے تعجب میں تھے کہ یہ بندہ کیسے پہنچ گیا ہے وہاں. اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کے پاس تو کوئی مال ایسا تھا ہی نہیں کہ یہ 4 لاکھ 5 لاکھ دے کے حج کو جا سکے. یہ کیسے پہنچ گیا ہے وہاں؟ تو کون لے گیا؟ اللہ لے گیا نا. اس نے اللہ پاک نے تڑپ دیکھی ہوگی، اللہ پاک نے دیکھا ہوگا کہ یہ چند پیسے جوڑ رہا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے نے پورا کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ جاؤ میرا وہ بندہ تڑپ رہا، اس کو دو جا کے، وہ چلا جائے گا. تو وہ آ گیا وہاں. اب وہاں اس کو کھانے کو نہیں تھا کہ کہاں سے کھائے گا. تو خیر الحمدللہ ہوٹل میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے اس کا بڑا خیال رکھا، اس کو کھلایا پلایا. اور پھر وہاں پہ سعودی لوگ جو ہوتے ہیں بہت کھانا بانٹتے ہیں حج میں، تو وہ کھانا کھاتے رہے، وہ چائے وائے پیتے رہے، اور لوگوں نے بھی دیا، ہمارے ملک کے لوگوں نے بھی. تو الحمدللہ ان کا حج اس طرح مکمل ہو گیا. تو ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، یہ بالکل نہیں سوچنا. بس یہ تڑپ رکھنی ہے دل میں کہ اللہ ہم بھی جائیں گے، اللہ ہم بھی آپ کے نبی کا شہر دیکھیں گے، اللہ ہم بھی آپ کا گھر دیکھیں گے. تو اللہ پاک ضرور لے جاتے ہیں، دل میں تڑپ رکھیے. اور جب حج ہوتا ہے ہر سال نا، تو موبائل پہ یا پھر ٹی وی پہ ضرور سے اس کا لائیو دیکھا کیجیے، اس سے بھی دل میں طرف آتی ہے کہ یہ اتنے لوگ کر رہے ہیں، اللہ ہم کو بھی بلائیے نا وہاں پہ. تو ضرور دیکھا کیجیے اس پہ. اور ایسے بھی خانہ کعبہ کا روز لائیو آتا رہتا ہے، مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا بھی لائیو آتا رہتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، دکھاتے رہتے ہیں، وہ ضرور دیکھا کیجیے. اس سے بھی محبت جاگتی ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اور پھر اللہ پاک لے جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جیسے اللہ پاک ہم کو لے گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک آپ سب کو بھی لے جائیں. اللہ پاک سے ہم انشاءاللہ نماز میں بھی آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ سب کو ضرور لے جائیں اور وہاں خانہ کعبہ کا دیدار کرائیں، اور وہاں پہ حج عمرہ کی سعادت سے مستفید کرائیں. اللہ پاک وہاں پہ سب کو لے جائیں انشاءاللہ. تو بس یہی تھا میرا سفر حج کا، جو تھوڑا سا بتا دیا آپ لوگوں کو. سر بولے تھے کہ آ جائیے ذرا یہاں پہ، تو آ گئے الحمدللہ. بس اللہ سے دعا کریے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب حج کر لیتا ہے میرا بندہ تو میں سب کو معاف کر دیتا ہوں اور ایسا بنا دیتا ہوں جیسے کہ اس نے ابھی ابھی جنم لیا ہو، ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس پہ گناہ ہوگا، وہ تو معصوم ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. تو اس طرح اللہ بنا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک نے حج قبول کر لیا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اب گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا کریں اللہ پاک، کہ جب پھر سے بنا دیا ہے ایک نومولود بچے جیسا، تو پھر اس پہ کوئی داغ نہ آئے، کوئی دھبا نہ آئے. اس سے بچنا ہے. اس سے آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ ہم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اپنی باقی زندگی گزاریں، اور پھر اللہ پاک وہاں پھر سے بلائے اللہ پاک کہ ہم پھر سے جا سکیں. کیونکہ جب ایک بار آپ دیکھ لیتے ہیں نا تو طرف اور بڑھ جاتی ہے. جب تک نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، لیکن جب آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کی کشش کو محسوس کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی، تو پھر طرف وہ اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ دعا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وہاں سے کر کے نہیں آتا ہے کہ اللہ جا رہے ہیں لیکن پھر سے بلائیے گا. ہر بندہ یہ دعا کر کے آتا ہے. اور انشاءاللہ آپ سب جائیے گا انشاءاللہ. بس اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور طرف رکھیے اپنی کہ اللہ جانا ہے، نہیں جانا ہے. جیسے بچے کرتے ہیں نماز سے کیسے کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک سے نماز میں دعا کیجیے کہ نہیں اللہ پاک ہم کو بھی جانا ہے. کیسے جانا ہے یہ آپ جانیے، لیکن ہم کو جانا ہے. تو اللہ انشاءاللہ کوئی راستہ نکال دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وتقبل دعاء. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ پاک
ہم یہاں جتنے بھی ابھی جمع ہیں، جس مقصد سے جمع ہیں، اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اور ہمارا ایک دوسرے کو سننا سنانا سب قبول عطا فرمائیے ربی یا رب العالمین۔ میں حج پہ گئی، حج سے واپس آ گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک میرے حج کو قبول فرمائیے، اور میرے ساتھ جتنے بھی مسلمان اس حج میں شامل تھے سبھی کے حج کو قبول عطا فرمائیے اور حج مبرور نصیب عطا فرمائیے ربی۔ اور یا ربی یہاں پہ جتنی بھی ابھی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے سر ہیں، اساتذہ جتنے بھی ہیں، یا اللہ پاک سب کے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دیجئے ربی، اور جلد سے جلد ان سب کو بھی بلائیے اور اپنے گھر کا دیدار کرائیے، اور وہ جو ایک محبت ہے، ایک کشش ہے خانہ کعبہ کی، وہ ان سب کو بھی عطا کیجئے ربی، وہاں پہ بلا کے ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک عطا کیجئے کہ وہ دیکھ سکیں جا کر، وہاں پہ عبادات کر سکیں، وہاں پہ حج و عمرہ کر سکیں، وہاں پہ کئی مرتبہ طواف کریں وہاں پہ جا کر کے۔ اور ہر ربی آپ نے جو وہ زمزم کا انتظام کر کیا ہے ربی، میں نے بھی خوب پیا، میرے اپنوں نے بھی پیا، سارے حاجیوں نے بھی خوب سیر و کر پیا ربی، ان سب کی قسمت میں بھی لکھ دیجئے ربی کہ یہ وہاں جائیں اور خوب آب زمزم پئیں وہاں پہ، اور اپنی دعائیں کر کے پئیں کہ آب زمزم پینے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ آپ قبول فرماتے ہیں ربی۔ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور اللہ پاک آپ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے ربی کہ یہاں پہ جتنے بھی جمع ہیں سب کو بلا لیجئے ربی، جلد از جلد صحت رہتے سب کو بلا لیجئے، اور سب کو حج عمرہ کی توفیق دیجئے، اس سعادت سے ان سب کا دامن بھر دیجئے ربی یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک اس امید کے ساتھ اس دعا کا اختتام کرتی ہوں کہ ابھی جتنی دعائیں آپ سے کی ہیں ربی آپ نے قبول کر لی ہیں، اور اب ضرور انشاءاللہ ضرور لے جائیے گا ربی سب کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔